سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطہر، میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس عنوان سے ہماری گفتگو حضور قلب، نماز میں حضور قلب، دل کا حاضر ہونا۔ پچھلے جمعۃ المبارک تک یہاں پہنچی تھی کہ اس کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ بغیر حضور قلب کے نماز قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ نماز کا اتنا حصہ قبول ہے جتنا حصہ حضور قلب کے ساتھ ادا کیا گیا۔ مکمل نماز، اللہ ہمیں اس منزل تک پہنچائے کہ مکمل نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا ہو سکے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر مکمل نہ صحیح، کوشش کر کے کم از کم آدھی نماز، ایک تہائی نماز، کچھ حصہ جو ہے نماز کا ایسا ہو جائے کہ جو خدا کی بارگاہ میں انسان کو درجات دلوائے، خدا کے بارگاہ میں انسان مقرب بن سکے، قربت حاصل کر سکے۔ تو بہرحال کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو نیک اعمال اور برے اعمال خلط ملط کر لیتے ہیں، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر چلیں کچھ حصہ بھی ہو جائے، کچھ حصہ خدا محفوظ رکھے، خضوع کے بغیر ہے، کچھ حصہ خضوع کے ساتھ ہے، آدھی نماز چلیں کچھ تو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ مل کے خدا پھر غفور الرحیم ہے۔ کوشش کے ساتھ، کوشش ہے کہ انسان کی اصل چیز ہے نیت، نیت ہی عمل ہے۔ عمل بیکار ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت ہے نیت کی۔ نیت تو کرے بندہ، نیت کرنے کے بعد یعنی کوئی بھی عمل ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتی ہے، کس نیت کے ساتھ وہ کام کیا گیا۔ اگر نیت خیر ہے، خالص ہے، قربتاً الی اللہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قربت عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر ظاہر ہے کہ نیت جو ہے وہ ریاکاری ہے، دنیا داری ہے، دنیا کا حصول ہے یا وغیرہ وغیرہ، قربتاً الی اللہ سے ہٹ کر نیت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس عمل کی خدا کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اصل چیز نیت ہے۔ تو نیت کے ساتھ کوشش کرتا رہے بندہ، نیت پاکیزہ کر کے، تو بہرحال خدا انشاءاللہ کریم ذات ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے انسان اس جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ابان بن تغلب ایک بہت ہی بزرگ صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت معتبر اصحاب میں سے ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح حضرت ابو ذر و مقداد وغیرہ کا سٹیٹس ہے، وہی سٹیٹس امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابان بن تغلب۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مزدلفہ کے اندر امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو میری طرف دیکھ کر امام نے پیچھے مڑ کر فرمایا کہ اے ابان، جو بندہ نماز کو صحیح شرائط کے ساتھ، صحیح شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے اور نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، یعنی بے وقت نہیں، اوقات کا خیال رکھتا ہے اور شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو جب روز حشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے پاس اللہ سے ایک عہد ہوگا، اس عہد کی وجہ سے اللہ اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ اور جو بندہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو روز حشر اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو کوئی عہد نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی مرضی ہے اسے جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے، لیکن جو یہ شرائط کا خیال رکھے، نماز کو مکمل شرائط کے ساتھ اور وقت کا خیال رکھے، تو امام فرما رہے ہیں کہ
اس کے لیے یقیناً اس عہد کی وجہ سے بہشت ہے اس کی جزا۔ تو یعنی نماز میں شرائط کا خیال رکھنا، بالخصوص یعنی وہی حضور قلب۔ اب تو ویسے ہی یہ 3 مہینے لگاتار چلیں، یہ بھی ضروری ہے عرض کرنا۔ یہ 3 مہینے ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، پچھلے سال بھی گزارش کر چکا، آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے حرام ہیں، حرمت والے 4 مہینے، یہ 3 مہینے لگاتار اور ایک ماہ رجب المرجب۔ ان مہینوں میں یہ عظیم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ بندے کو اپنے آپ پر غور و فکر رکھنی چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر، یہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، اس میں کوئی بھی نیکی ہے اس کی جزا بھی کئی گنا ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی خدا نخواستہ برائی ہے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے ان مہینوں کا تو ان مہینوں کے اندر جب جزا ڈبل ہے تو اس کا مطلب اگر بندہ توبہ تائب ہو کر خدا کی بارگاہ میں کوشش کے ساتھ قدم بڑھائے، چاہے سلو ہوگا، کچھوے کی چال ہی ہوگی، خرگوش والی نہیں ہوگی، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک دن بالآخر انشاءاللہ یہ عظیم مہینے ہیں، ان کی خیر اور برکات کے ساتھ وہ سفر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے طے ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہ۔ ایک تو طریقہ پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا حضور قلب کے پیدا کرنے کا، کہ دیکھیں انسان جو چیز سوچتا ہے، ہمیشہ جس چیز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، بلکہ اس بات کو جو ہے آج نئے رخ سے جو ہے وہ بیان کروں، عرض کروں کہ دیکھیں نماز میں خیالات کا آنا، نماز سے غافل ہو جانا، یہ 2 اسباب ہیں۔ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو اس طرح زیادہ آسان گفتگو ہوگی کہ 2 اسباب ہیں سمجھنے کے لیے، یا اسباب ظاہری ہیں یا اسباب باطنی ہیں۔ یا ظاہر میں اسباب ہیں کہ جو نماز سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں، خضوع و خشوع ختم ہو جاتا ہے، یا باطنی اسباب ہیں، اندرونی اسباب ہیں۔ اب جو ظاہری اسباب ہیں ان کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ وہ اسباب ظاہری، مثلا بندہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر شور ہے، شور شرابہ ہے، ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کوئی گزرگاہ ہے، آگے سے لوگ آ جا رہے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر آگے کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تصویریں بنی ہیں، یا کوئی نہ کوئی نقش بنے ہوئے ہیں، پھول پودے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ نماز میں مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ کھلا رکھنا کیوں مکروہ ہے؟ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دروازہ کھلا ہوگا، ہو سکتا ہے سامنے اس کا خیال اندر جائے اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب کے ختم کرنے کا۔ اگر شور شرابے کی جگہ ہے، گزرگاہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کو غفلت کا شکار کرتی ہے، نماز سے دھیان کو ہٹاتی ہے، یکسوئی ختم کرتی ہے، تو اس جگہ پر نماز نہ پڑھے، اس جگہ پر جا کر نماز پڑھے جہاں پر یہ ساری مداخلتیں نہ ہوں۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرے گا تو ایک طرف خیال گیا، اس سے پھر آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے بڑھتا بڑھتا ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اور نماز بھی ختم، اور خیالات کا سمندر جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا غوطہ مار کے واپس آ جائے گا۔ تو نماز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبولیت سے رہ جائے گی۔ یہ بات واضح ہے جی؟ یعنی ظاہری اسباب، جو اسباب بن رہے ہوں ظاہری طور پر، ان سے اپنے آپ کو جدا کر لیں۔ تو یہ ایک بہت آسان طریقہ۔ دوسرا ہے باطنی اسباب، یہ خطرناک ہے۔ اب اس میں ظاہری اسباب میں یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا سامنے گزرگاہ ہے اور کسی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو مثلا آنکھیں بھی بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، آنکھیں بند کر لی، نگاہ ادھر نہیں گئی، تو اب یہ ہے کہ لیکن جب اسباب باطنی ہوں، اس کے لیے چاہے آنکھیں بند کرے، چاہے کانوں میں کوئی روئی ڈال لے،
شور شرابہ ہے یا جو مرضی کر لے، اندھیرے میں جا کے کھڑا ہو جائے، روشنی میں مطلب کوئی ایسا مسائل ہیں، جب اندر دل میں اس کے تخیلات ابھرتے ہیں، اندرونی اس کو بیماری ہے، مرض ہے، نماز کی یکسوئی کو مداخلت جو ہے وہ اندرونی امراض کی وجہ سے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب کو اگر ختم بھی کر دیا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بیماری ویسے ہی رہے گی۔ اب اس کے لیے کچھ ظاہر ہے کہ چیزیں ہیں جو اندرونی اسباب، شارٹ اس میں بھی بہت ہی اگر مختصر کیا جائے تو سب سے پہلے بندے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی اس کو غفلت کا شکار کرتی ہے، یہ بندہ مومن جو ہے اس کو اپنے خیال میں رکھنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی اس کو نماز سے غافل کرتی ہے، خضوع و خشوع سے ہٹاتی ہے، وہ چیز لشکر شیطان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہے اپنے آپ کے ساتھ طے کرنا ہے کہ جو چیز بھی خدا سے ظاہر ہے ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے، وہ لشکر شیطان ہے۔ شیطان کے علاوہ اور کوئی چیز خدا سے دور نہیں کرتا۔ تو جو چیز نماز میں یہ خیالات آتے ہیں، نماز کا خضوع و خشوع ختم کرتی ہیں، وہ یقیناً کیا ہے؟ لشکر شیطان ہے۔ تب اس کے لیے مجھے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ وہی بات ہے کہ اصل چیز نیت ہے۔ نیت کرنی ہے کہ میں نے اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، تاکہ میری نماز جو ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ اور خدا کی پسندیدہ نماز بن سکے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کی پہلے ایک مثال عرض کروں کہ مثلا بندہ کسی جگہ پر اگر بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے یا کچھ بھی کرنے لگا ہے، درخت کے اوپر چڑیوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہوں، یہ کچھ کرنے لگتا ہے، ادھر سے چڑیاں بولنا شروع کر دیتی ہیں، چڑ چڑ جو بھی ان کی آواز ہے وہ بولنا شروع کرتی ہیں۔ اب اگر یہ ان کی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایک عارضی طریقہ ہے، ایک مستقل طریقہ ہے۔ عارضی طریقہ کیا ہے؟ عارضی طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ کوئی چھڑی یا اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو بجاتا ہے یا درخت کو اوپر مارتا ہے، وہ چڑیاں اڑ جاتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد منٹ 2 منٹ ایسا ہوگا، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ کے شروع کر دیں گی شور شرابہ۔ یہ عارضی طریقہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس درخت کو ہی کاٹ دیا جائے، جو اصل طریقہ ہے۔ یہ درخت کاٹنے نہیں ہیں، پہلی درخت کم ہے، یہ ایک ایز اے مثال عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو جا کے درخت ہم کاٹنا شروع کر دیں، درخت بلکہ ہو سکے تو صدقہ جاریہ ہے اور لگائے جائیں اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے۔ جتنے درخت لگائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب، انتہائی ثواب ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چاہیے کیا کہ اس کو درخت کو، یہ ہے مستقل علاج کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے تاکہ دوبارہ اس پر چڑیاں آ کر بیٹھ نہ سکے۔ اب اسی طرح جو باطنی خیالات ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ خواہشات کی وجہ سے۔ خواہشات نفس یہ خیالات کو لے کر آتے ہیں۔ انسان جو خواہشات رکھتا ہے، جس چیز کے پیچھے زیادہ دوڑتا ہے، اسی چیز کے خیالات اس کو زیادہ آئیں گے۔ اب اس کا سادہ سا طریقہ ہے، مشکل ہے، لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے اگر مجھے یہ یقین ہے کہ زندگی عارضی ہے، اگر ہمارے ماں باپ نہیں رہے یا ہمارے اجداد نہیں رہے، بہن بھائیوں میں ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی فوت ہو چکا ہے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو میں نے بھی آج یا صبح جو ہے وہ چلے جانا ہے۔ ظاہر ہے یہ یہاں پر کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ بالآخر جتنا بھی جو کچھ کما لوں گا، جو کچھ کر لوں گا، وہ میرے بعد کسی اور نہیں استعمال کرنا ہے، میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ میرا کنٹرول اسی وقت تک ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور وہ بھی صحت کے ساتھ ہوں۔ اول تو بیمار ہوتے ہی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا یہ ہے علاج کہ اس درخت کو، یعنی خواہشات، جب تک خواہشات کا درخت اندر رہے گا اس وقت تک خیالات کی مکھیاں اس پر آ کر بیٹھتی رہیں گی۔
پرندے کہہ لیں، مکھیاں کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ بات واضح ہے جی۔ جب تک وہ خواہشات کا درخت کاٹا نہیں جائے گا اس وقت تک اس چیز کا علاج ناممکن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عارضی علاج کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، مستقل علاج ہی ہے۔ مثلا ایک بندہ تھا، خدا جزائے خیر عطا فرمائے، ایک اپنے باغ تھا اس کا، باغ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران درخت سامنے تھا، اس کے اوپر ایک خوبصورت پرندہ آ کے بیٹھا۔ اب اس نے جب پرندے کی طرف توجہ کی تو اس سے اسی کے اندر اتنا کھویا کہ اسی میں کھویا رہا، نماز کی طرف توجہ نہ ہوئی اور نماز ختم کر لی۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے فوراً سوچا کہ یہ اس باغ کی وجہ سے، باغ ہے اس پہ پرندہ آ کے بیٹھا نا درخت پر، اس کی وجہ سے میں یاد خدا سے غافل ہوا ہوں۔ نماز کے بعد اس نے پورا باغ جو ہے راہ خدا میں غرباء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا اور صدقہ کر دیا کہ نہ یہ باغ ہوگا میں، نہ آئندہ میں غافل ہوں گا، خدا سے دور ہوں گا۔ حوصلہ چاہیے۔ اس کے علاوہ اور مختلف طریقے، تو خواہشات کا درخت، اگر کسی کی خواہش، یہ عرض کر چکا، مثلا دنیا طلبی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر اس کی خواہش جو ہے شہرت ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ختم کرنا پڑے گا۔ جو بھی اس کی خواہشات، یہ پچھلے جمعہ عرض کر چکا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تارے کے دنیا ہو جائے، یہ پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں، تارے کے دنیا نہیں، رہنا اسی دنیا میں ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ایک صرف سڑک بنانا ہے آخرت کے لیے، پل بنانا ہے آخرت کے لیے، راستہ بنانا ہے۔ دنیا کی طلب یعنی دنیا کا حاصل کرنا مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اسی کا ہو کر رہ جانا، ہر وقت اسی میں کھوئے رہنا، یہ مذموم ہے، اس کی دین میں مذمت کی گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ خواہشات کے لیے اس کو جو ہے اس درخت کو کاٹنا پڑے گا، جو خواہشات، جس چیز کی خواہش اس کو زیادہ مجبور کرتی ہے اس کا علاج کرنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوگا، وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے، یعنی ایک جو باطنی طریقہ ہے اس کا یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد، صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہ۔ اب اس سب گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ایک اور چیز جو ہے وہ، بلکہ دو چیزیں ہیں جو اور زیادہ حضور قلب پیدا کرنے والی ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام جس طرح فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ خیال اگر بندے کے ذہن میں پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دوران نماز، تو یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے، یعنی میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ خیال اگر بندے کے پاس آج ذہن میں بیٹھ جائے تو نماز جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ ظاہر ہے، پھر بندہ توجہ۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے حساب سے عزت دار لوگ، دنیا میں کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، رئیس ہے یا یہ ہے وہ ہے وغیرہ، اس کے سامنے بندہ کس طرح شاش بشاش ہو کے تھوڑا سا ایسے کرتے بھی شرم محسوس کرتا ہے، یعنی بے ادبی محسوس کرتا ہے، بالکل تیار ہو کے رہتا ہے ہر وقت، تھوڑی سی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اس کو برا نہ محسوس ہو۔ اس خالق و مالک کے سامنے اگر بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ تو عام بندہ جس کی حیثیت و اوقات ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، صرف ایک ہی اوقات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، آیت قرآن ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت جو ہے وہ صاحب تقویٰ کی ہے، جو جتنا زیادہ صاحب تقویٰ ہوتا جائے گا اتنا معزز ہے۔ دنیا داری کے حساب سے ہمارا یہ حال ہے کہ دنیا کا عزت دار جو ہے اس کے سامنے ہم کس طرح مؤدب ہو کے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی کونسلر، کوئی وغیرہ وغیرہ، کوئی عہدیدار آ گیا تو اس کے سامنے بڑا
لیکن خدا مالک قہار و جبار کے سامنے، رحمان و رحیم، کریم رؤوف رحیم کے سامنے میں اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ کبھی مطلب مکھیاں اڑا رہا ہوں، کبھی ابو حمزہ سمالی، روایت دعائے حمزہ سمالی جو ہے مشہور ہے، یہ بھی امام سجاد علیہ السلام کے بہت ہی بہترین صحاب میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو نماز کے دوران امام کے کندھے سے چادر اتر گئی، چادر ڈالی ہوئی تھی، چادر اتر گئی نماز کے دوران۔ امام علیہ السلام نے چادر کو سیدھا نہیں کیا، اسی طرح نماز کو مکمل کیا، چادر گر گئی۔ نماز کے بعد میں نے، ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا، مولا آپ کی چادر جو ہے دوش مبارک سے گر گئی تھی، آپ نے سیدھی کیوں نہیں کی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہو تم پر، تمہیں نہیں پتہ کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوا تھا، میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ یہ اچھا لگتا ہے مطلب کہ میں اپنی چادر کو خدا کے حضور میں کھڑا ہوا تھا، تو نماز میں خدا کے حضور۔ اس کے بعد وہ امام علیہ السلام نے یہی حضور قلب کے لیے ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں جب پیش آؤ تو صرف اللہ کے، یعنی مفہوم ان لفظوں کا یہ ہے کہ صرف اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، بے ادبی نہ کرو وغیرہ۔ تو اس وقت ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، مولا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو برباد ہو گئے، ظاہر ہے کہ ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نوافل نماز تمہارے واجبات نماز کی کمی کو پورا کر دیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل مایوسی ہے، نافلہ نماز جو ہیں ان کی ادائیگی واجبات نماز میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے اس کو بہرحال پورا کر لیتی ہے۔ تو نماز میں حضور قلب، ایک تو یہ ہو گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز بہت زیادہ مؤثر ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ نماز کے اندر مجھے بہت زیادہ خیالات، اس کی کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی چیز؟ تو آقا بہجت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی وظیفے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دوا کی ضرورت ہے۔ اس سے پوچھا وہ کون سی دوائی ہے؟ تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دوائی یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، جتنا زبان پر زیادہ کنٹرول ہوگا کلام کم ہو جائے گا، جتنا زیادہ آپ کا کلام کم ہوگا نماز میں اتنا زیادہ حضور قلب بڑھ جائے گا۔ جتنا کلام پاکیزہ ہوگا، جتنا دنیا داری، ہنسی مذاق یا خدا نخواستہ فحش گفتگو، گندی گفتگو، دنیا داری کی آپ سمجھتے ہیں، جتنی زیادہ گفتگو انسان کی انسانیت سے گرتی جائے گی اتنا زیادہ اس کی عبادتوں کا مزہ اور لطف ختم ہوتا جائے گا۔ یہ زبان جو ہے یہ مین چیز ہے جو انسان کی عبادتوں کا مزہ یہ اس زبان پر منحصر ہے۔ زبان کو جتنا زیادہ بندہ کنٹرول میں رکھے گا، من کثر کلامو کثر خطاؤ، معصوم کا فرمان ہے کہ جس کا کلام جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کی خطائیں اتنی زیادہ ہوتی جائیں گی۔ ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل اب ختم ہو گیا، ایک تو یہ چیزیں اس کا خیال رکھنا ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا، جس طرح گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر چلانے سے پہلے اس کو سٹارٹ کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ اب یہ معراج ہے، الصلاۃ معراج معراج پر مومن جانے لگا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کو گرم کر کے پھر جانا ہے نا۔ تو اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نماز سے پہلے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ربنا اننا سمعنا منادی ینادی ان آمنوا فآمنا کی تلاوت فرماتے تھے، اور بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ منقول ہیں۔ اور آیت اللہ ایک ہیں بہت بزرگ ہیں، ان کا ایک آزمودہ عمل ہے جو نماز میں حضور قلب پیدا کرتا ہے، روایت نہیں البتہ، ایک بہت ہی عارف مجتہد ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ نماز سے پہلے امام زمان علیہ السلام کو سلام، جب نماز کی اللہ اکبر کرنے لگے ہیں اس سے پہلے السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن، آپ کوئی بھی لفظوں میں السلام علیکہ یا ابن زہرا یا صاحب زمان یا ابا صالح المہدی، کوئی بھی، یعنی امام زمان امام وقت علیہ السلام کا سلام نماز سے پہلے۔ اب دیکھیں نماز کا آغاز امام کے سلام سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اختتام نماز کے یعنی امام کے سلام سے، تو وہ نماز یقیناً جو ہے وہ انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو سکے۔ خدا رحمان الرحیم ہمیں خدا کی بارگاہ میں اور معصومین کی بارگاہ میں سرخرو کرنے والی عبادتیں عطا فرمائے۔